تمام احباب کی خدمت میں درخواست ہے کیا ذرائع کرم ممبر کے قریب قریب تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آگے مجمع جمع ہو گیا ہے، جو احباب پیچھے کی طرف ہیں ان سب سے بھی درخواست ہے مجمع کے ساتھ جڑ جائیں۔ صبح کا بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا مبارک وقت ہے، جیسا کہ ہمارے آپ کے سامنے آیا جمعے کا دن بھی ہے اور ماشاءاللہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ ایمان و یقین کی بات سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، تشریف لائیں۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا اجتماع ہے ماشاءاللہ اور یہ بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کی طرف متوجہ رہیے۔ کہتے ہیں جو طالب ہوتا ہے نا اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، اور یہ طلب کی شکل ہے، مل کے جڑ کے بیٹھنا اور آخر تک بیٹھنا، بیان کو بھی اہتمام کے ساتھ سننا، پھر جو تشکیل ہو اس میں بڑھ چڑھ کر اپنے ارادے کرنا، اپنی تشکیلیں کروانا، اللہ کے راستے میں دور و دیر کے لیے جانا۔ پھر انشاءاللہ 10 بجے تعلیم کے حلقے بھی لگیں گے اور ماشاءاللہ ان میں خصوصیت سے 2 حلقے بھی لگیں گے۔ ایک دینی مدارس کے طلباء کا حلقہ جو ممبر کے ساتھ بالکل سامنے انشاءاللہ لگے گا، بڑا مجمع ہوتا ہے تو ان سب ساتھیوں سے درخواست ہے دینی مدارس کے جتنے طلباء ہیں وہ 10 بجے یہاں ممبر کے قریب تشریف لائیں، اور سماج سے معذور احباب کا حلقہ اپنی جگہ پہ لگے گا تو وہ اپنی جگہ پر ماشاءاللہ جمع ہونے کا اہتمام فرمائیں، اور باقی یہاں انشاءاللہ بیان ہوگا، تشکیل ہوگی، تشکیل کے متصل ہی جو ہے نا اپنے تعلیم کا بھی مذاکرہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری کام کی اور اپنی ضرورت کی ہیں، ہم جتنا اہتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سنیں گے اور میرے محترم بزرگوں جو اعلان ہو جائے اس کے متعلق عمل کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارا یہ جمع ہونا خیر ہی خیر بن جائے گا، اور سارے عالم میں انشاءاللہ خیر کے آنے کا اللہ ہم سب کو ذریعہ بنا دے گا۔ تشریف لائیں، جتنے ساتھی دور ہیں سب سے درخواست ہے مجمع کے ساتھ جڑ جائیں۔ آگے اللہ کا شکر ہے مجمع بھر گیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اور آگے ماشاءاللہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے قریب بھی ہم جو ہے بیٹھ کر بات سن سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ ابھی بات شروع ہوگی۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا اہتمام فرمائیں کہ تشکیل کے بعد جب یہاں سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ حضرات اپنے تقاضوں کو پورا کر لیجئے، اس وقت تک اہتمام کے ساتھ سارے ساتھی بیٹھے رہیں۔ آپ کی جتنی ضروریات ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ آپ کو وقت ملے گا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر۔ سب سے درخواست ہے یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں یکسوئی کے ساتھ ہم بیٹھیں، چلت پھرت نہ ہو، ساتھی کھڑے نہ ہوں۔ جو کھڑے ہیں ماشاءاللہ بہت سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، البتہ کچھ لوگ نقل و حرکت میں ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ حضرات بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت قیمتی وقت ہے اور ماشاءاللہ قیمتی گھڑیاں ہیں، ایمان یقین کی، آخرت کی فکر، آخرت ہمارے سامنے آ جائے، دنیا کی بے رغبتی ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ سے ملنے کا ذوق و شوق اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ساری امت کو اللہ ہدایت دے دے، جتنے غیر مسلم ہیں اللہ سب کو اسلام میں داخل فرما دے، اور جتنے مسلمان ہیں ان کے پاس جو ہے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو اور ایمان کی محنت کے کرنے والے بن جائیں، اعمال کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ اٹک جائے ہم فوراً اعمال میں لگ جائیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور براہ راست اللہ کے غیبی خزانوں سے ہم اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ درمیان میں کوئی خلا نہ رہے، کوشش کریں اہتمام کے ساتھ۔ یہ جو یہاں میرے دائیں ہاتھ کی طرف کچھ جگہ خالی ہے وہاں بھی ساتھی آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ حضرات تشریف لائیے، بات شروع ہو رہی ہے، آ جائیے تشریف لائیے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ دیکھیں میرے دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑی جگہ خالی ہے، اس کو بھی پر کر لیں،
اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ پیچھے سے جو ساتھی آ رہے ہیں، یہ میرے دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑی جگہ خالی ہے، اس کو بھی پر کر لیجئے۔ یکسوئی کے ساتھ پورا بیان سنیے، تشکیل ہوگی اور تشکیل کے بعد کچھ اعلانات ہوں گے، پھر انشاءاللہ تعلیم کا مذاکرہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ 10 بجے تعلیم کے حلقے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں میں اہتمام کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اور دوست، اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی۔ کون؟ ہم جتنے بھی ہیں، ہر مسلمان، ہر مسلمان۔ قل ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا کام، یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ اور اب یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ کہ انا ومن اتبعنی، کہ جو مجھ پر ایمان لایا، من آمن بی، جو بھی مجھ پر ایمان لایا، کہ اس کے ذمہ ہے۔ آج مسلمان بھول گیا نماز نہ پڑھنے والا بھولا نہیں ہے، اسے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے اور میری غلطی ہے میں نہیں پڑھتا۔ روزہ نہ رکھنے والا بھولا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ رمضان ہے، روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے میں نہیں رکھتا۔ لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرہ جاتا ہے، پہلی صف میں ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اذان سے پہلے مسجد میں، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز بات، لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، انبیاء والا، نبی والا کام کرنا، اس کو اس نے چھوڑ دیا، تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا ہے۔ بعض دفعہ ہم گشت میں جاتے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھی میرے پاس کیا کرنے ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ جا کر، وہ تو مسیح میں کبھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء والا کام
अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है। वो क्या है? सारे इंसानों को हिदायत मिले। नबी की बिअसत का मकसद इंसानियत की हिदायत है। सबसे बड़ी ज़रूरत हर इंसान की वो हिदायत है। खाना भी ज़रूरत, पानी भी ज़रूरत, हवा भी ज़रूरत, लेकिन ये छोटी ज़रूरत है। अगर पानी ना मिला तो क्या होगा कि मर जाएगा, और क्या होगा? खाना ना मिला तो क्या होगा कि मर जाएगा। लेकिन अगर हिदायत ना मिली तो फिर आखिरी चीज़ मौत नहीं है, बल्कि हमेशा हमेशा की जहन्नम की आग है। हाँ, हर गरीब अमीर की सबसे बड़ी ज़रूरत हिदायत है। हर जवान बूढ़ा, छाबड़ी वाला, मिल मालिक, मजदूर, वजीर, सदर, जज, वकील, गवर्नर साहब, जनरल साहब, उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत के हिदायत मिले। और हिदायत क्या है? हिदायत दिल का एक नूर है। हिदायत क्या है? हिदायत दिल का एक नूर है। जब हिदायत का नूर दिल में आता है, जब हिदायत का नूर दिल में आता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी 3 निशानियां बताई। क्या? कि दुनिया से दिल उठ जाता है, ये सब धोखा नजर आता है, सब खेल तमाशा है। हाँ, अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, ये धोखा है, इससे दिल का उठ जाना। और अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, हमेशगी के घर की तरफ दिल का माइल हो जाना, जहाँ हमेशा रहना है। वल इस्तिअदादु लिल मौति क़ब्ल नुज़ूली, मौत से पहले मौत की तैयारी में लगना, मौत की तैयारी करना। जब हिदायत का नूर दिल में आता है तो फिर क्या है? फिर आमाल में कामयाबी नजर आती है, माल में नहीं। फिर आमाल का शौक पैदा होता है। तो अंबिया की बिअसत का मकसद इंसानों को हिदायत मिले। हिदायत मिलेगी तो फिर क्या होगा? दुनिया भी जन्नत, आखिरत भी जन्नत। और अगर हिदायत ना मिली, सारी दुनिया की दौलत मिली, हिदायत ना मिली तो आखिरत तो है ही जहन्नम, ये दुनिया भी जहन्नम बनती है। हाँ, घर घर मसाइलिस्तान बनेगा, घर 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 घर, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सब मसाइल में फंस के रह जाएंगे। तो भाई ये इज्तिमा किस लिए? कि जो मजमा है, हर आने वाला अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने कि हम कौन हैं, कि हम मुसलमान हैं। हमारी जान और माल किसके लिए? कि इस्लाम के लिए। हम कौन हैं? कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हमारा काम क्या है? अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के पैगाम को सारे इंसानों तक पहुंचाना, सारे इंसानों को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ लेकर जाना, अल्लाह के कलमे को पूरी दुनिया में बुलंद करना, कि ये हमारा काम है। तो सारा ये मजमा नियत करे, हमें अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करना है इंशाअल्लाह। सारे इंसानों की हिदायत की नियत करें, अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए, ये हमारा काम है। हाँ, ये सारा मजमा, इसकी ये नियत हो, ये हमें ये काम करना है। हम दुनिया में इसलिए आए हैं, माल कमाने थोड़ा है, जरूरतों को पूरा करना ये हमारा काम नहीं है, ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं। अल्लाह ने हमें भेजा है, हम दुनिया में खुद नहीं आए, अल्लाह ने भेजा। किस लिए भेजा? अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो। हाँ, दीन जिंदा होगा तो फिर दुनिया आखिरत बनेगी। मुसलमान जो चमकता है, मुसलमान जो चमकता है, कपड़ों से नहीं, ओहदों से नहीं, डिग्रियों से नहीं, कारोबार से नहीं, जेवर फर्नीचर से नहीं, टाइल पत्थर से नहीं, मुसलमान चमकता है जब इस्लाम चमकता है। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान चमकेगा, इस्लाम को इज्जत मिलेगी तो मुसलमान को इज्जत मिलेगी। हाँ, अगर इस्लाम जिंदगी में नहीं तो मुसलमान जलील हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम में दाखिल हुए तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, हज़रत जरा कपड़े बदल ले, सवारी बदल ले। हाँ, कितना जोर लग रहा है, कपड़े, सवारी, हाँ, चीजें, इसको जोर लग रहा है कि लोग इस्तिकबाल में शाम के, आप जरा कपड़े बदले, सवारी बदले। एक हाथ मारा रख के कि अगर कोई और ऐसी बात कहता तो सजा देता।
ये क्या जुमला बोला है? और एक बहुत ताकतवर जुमला बोला, एक बहुत बड़ा पैगाम दिया क़यामत तक के मुसलमानों को, क़यामत तक के मुसलमानों को, सारे वजीरों को, सारे बादशाहों को, सारे हुक्मरानों को, हाँ, सारी दुनिया के इंसानों को एक पैगाम दिया, बहुत बड़ा पैगाम दिया। क्या? अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से, कपड़ों से नहीं, सवारियों से नहीं, डिग्रियों से नहीं, ओहदों से नहीं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी इस्लाम की वजह से। और कितनी ज़बरदस्त बात समझा दी कि अगर हम इस्लाम को छोड़ेंगे, अगर हम इस्लाम को छोड़ेंगे तो अल्लाह हमें वैसे ही जलील करेगा जैसे पहले हम जलील थे। जब मुसलमान इस्लाम को छोड़ देगा, जब मुसलमान इस्लाम को छोड़ देगा तो अल्लाह की निगाह से गिर जाएगा। अब जितनी मर्जी फौज हो और जितनी मर्जी इनके पास असलहा हो और जितनी मर्जी इनकी ताकत को कसरत हो, हाँ, अल्लाह की निगाह से तो गिर गई, अल्लाह की निगाह से तो गिर गई। तो इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान चमकेगा। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे थे तो एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत फुला मुल्क के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हुआ है, फुला नाम लिया किसी मुल्क का, फुला मुल्क के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हुआ है। तो मौलाना एकदम जोश में आए और फरमाने लगे, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पहले मुसलमान ने इस्लाम पर जुल्म किया है, फिर अल्लाह ने गैरों को मुसल्लत करके मुसलमान को बिठाया है। मुसलमान ने इस्लाम पर क्या जुल्म किया कि मुसलमान ने इस्लाम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपने घरों से निकाल दिया, अपनी शादियों से निकाल दिया, अपने लिबास से निकाल दिया, अपने कारोबार से निकाल दिया, अपनी शक्ल सूरत से इस्लाम को निकाल दिया। ये इस्लाम पर जुल्म किया। हाँ, अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान और पक्का मुसलमान हो तो फिर क्या है, जो इसकी तरफ मैली निगाह से देखेगा अल्लाह उसकी आंख फोड़ देगा, जिस पर हाथ उठाएगा अल्लाह उसके हाथ तोड़ देगा। हाँ, मुसलमान मुसलमान बने। तबलीग क्या है? नाम के मुसलमान को काम का मुसलमान बनाओ, कच्चे मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाओ। हाँ, मुसलमानों पर मेहनत है, मुसलमानों पर मेहनत है कि ये मुसलमान हकीकी मुसलमान बने। तो भाई ये सारा मजमा नए हैं, पुराने हैं, माशाल्लाह बहुत से नौजवान हर तबके के, ये सब नियत करें हमें अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करना है इंशाअल्लाह। हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम करना है और इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझ कर करना है। सबकी नियत है ना इंशाअल्लाह भाई। अच्छा, करना क्या है? ये काम आसान है। हाँ, ऐसा फरमाया करते थे ना, ऐसी बात नहीं है कि भी काम तो बड़ा अच्छा है और काम तो बहुत बड़ा है पर मेरे बस का नहीं है। नहीं 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 नहीं, काम भी बहुत ऊंचा, काम भी बहुत बड़ा और हर मुसलमान कर सकता है भाई, नए से नया कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ ये काम कर सकता है। इसमें करना क्या है? सारे इंसानों की हिदायत की नियत करें, नियत हो, सारे इंसानों की हिदायत की नियत हो, सारे इंसानों की शफकत हो, खैर खाही हो, मखलूक से कुछ ना चाहना हो, एक एक तक पहुंचना, जहां तक हम जा सकते हैं, जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक पहुंचना और जाकर इस बात को दिल में बिठाना, इस बात को दिल में बिठाना, इस बात को दिलों में उतारना, ये बात हर मुसलमान तक पहुंचाना, इस बात की हकीकत को हासिल करना कि ऐ दुनिया के इंसानों, कायनात के निज़ाम को चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। ज़रूरतों को पूरा करने वाला कौन है? अल्लाह है। मसाइल को हल करने वाला अल्लाह है, परेशानियों से बचाने वाला अल्लाह है, नफ़ा देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, सेहत देने वाला अल्लाह है, खुशियाँ देने वाला अल्लाह है। तो हमें किसको राज़ी करना है? अल्लाह को। वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे, वो नहीं होगा जो लोग चाहेंगे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा। माशा अल्लाहु काना वमा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह ने चाह लिया
وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ فعال لما یشاء، کون ہے اللہ؟ جو چاہے کرے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ وہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، وہ اللہ ہمارا مقصود ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اسی کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت بھی ختم۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہے دنیا کے حکمران؟ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے بادشاہی، ہمیشہ سے اسی کی اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ یہ ہے پہلا کام، یہ ہے پہلا کام۔ یہ بات دلوں میں اتاریں۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا مؤذن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، صبح اندھیرے میں، سناٹے میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 5 نمازیں، ہر نماز کی ابتدا اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، نماز کے بعد 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عید کا دن آیا، خوشی کا دن۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، آج تحفہ ملا کس کا؟ کہ عید کی نماز پڑھو، اور اس نماز میں 6 زائد تکبیریں رکھی کہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید پڑھنے جا رہے ہو، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور کیا پڑھتے جانا کیا پڑھتے آنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنا تکرار کروایا کہ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو کس کو راضی کرنا ہے؟ جب اللہ بڑا ہے تو کس سے محبت کرنی؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ جب اللہ بڑا ہے تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، مالداروں کی طرف نہیں، بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، حکمرانوں کی طرف نہیں بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، وزیروں کی طرف نہیں بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ سب محتاج ہیں،
جیسے ہمارا غریب محتاج ہے، ہمارا مالدار بھی محتاج ہے، جسے جھونپڑے والے کو ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہے، ہمارا مالک بھی فقیر ہے، سب فقیر ہیں، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرو؟ تم محتاج ہو اور صمد کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ اس اللہ کو ساتھ لے لو۔ اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی، حکومتوں کے ساتھ ہونے سے نہیں۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ بات دل میں اتارنی ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ ایک اللہ کا نظام چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ کان کھول کے سنو، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور امر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اللہ کیسے نام لے لے کے بتاتے ہیں کہ جانا بھی تو اللہ ہی کے پاس، وہی ہے ہنسانے والا، وہی ہے رلانے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے زندہ کرنے والا، وہی ہے غنی بنانے والا، وہی ہے فقیر بنانے والا، وہی ہے ہلاک کرنے والا۔ شعرا ایک ستارہ تھا، ستارے کا نام، وہ اس کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ کام بناتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے۔ شعرا ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اس اللہ کو راضی کرو۔ یہ زمین آسمان اللہ کا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا۔ اگر یہ زمین ہلتی رہتی تو کس کام کی تھی؟ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرایا، اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ نے تمہاری شکل بنائی، اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہ بنائے؟ کیسی خوبصورت شکل۔ اور اللہ ہے جو تمہیں عمدہ عمدہ کھانے کھلائے، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلے ہیں، خربوزہ ہے، تربوز ہے۔ واہ واہ، سبزی کی دکان پہ جاؤ، کیسی کیسی سبزیاں، پھلوں کی دکانوں پہ جاؤ، کیسے کیسے پھل، غلہ منڈی جاؤ، کیسے کیسے غلے،
कैसे कैसे मेवे, ये सब किसने बनाया? अल्लाह ने। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है रब तुम्हारा, ये अल्लाह तुम्हारा रब है। फतबारकल्लाह, बड़ी बरकत वाली जात है अल्लाह की जात। वही है सारे जहानों का रब, वही है पालने वाला। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी को पुकारो, दीन को खालिस उसी के लिए करो, बंदगी को खालिस अल्लाह के लिए करो। तमाम की तमाम तारीफें किसकी हैं? अल्लाह की। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई, आराम करो, दिन को रोशन बनाया, अपने काम करो। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, अल्लाह अपने बंदों पर बड़े फजल करता है, बड़े एहसानात करता है, लेकिन ये बंदे बड़े अजीब हैं कि शुक्र ही नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह तुम्हारा रब है। खालिकु कुल्ली शै, हर चीज को पैदा करने वाला। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। आगे अल्लाह का शिकवा है, फ़अन्ना तुफ़कून, ऐसे अल्लाह को छोड़कर किधर जा रहे हो तुम? ऐसे अल्लाह को छोड़कर किधर जा रहे हो? ये हमारा काम है। ये सारा मजमा इस बात को लेके घर घर जाए, गली गली, खुरूज का जमाना हो, मकाम पे हो, ये काम है। दावत दें, सबके दिलों में अल्लाह की अज़मत बिठाएं, अल्लाह की मोहब्बत बिठाएं, अल्लाह का तारुफ करवाएं कि दुनिया के इंसानों से अल्लाह की तरफ रुजू करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार लटकी हुई है। एक काफिर आया, उसने तलवार आपकी पकड़ ली, आपकी आंख खुली तो तलवार लेके सामने खड़ा है और क्या कहता है? मैं यमनउका मिन्नी, आज आपको मेरे से कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी खाली हाथ, उसके हाथ में तलवार। तो अल्लाह के नबी ने बगैर घबराहट के फरमाया अल्लाह। उसने फिर कहा मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा? फरमाया अल्लाह। फसक़त अस्सैफ़ु मिन यदिही, अब अल्लाह की मदद आई, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अल्लाह के नबी ने तलवार उठाई, फरमाया कि अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा? हाँ? उसने कहा आप तो बड़े भले आदमी हैं। दाई का जज्बा इंतकाम का नहीं होता, दाई का जज्बा हिदायत का। अल्लाह के नबी ने इंतकाम नहीं लिया, बल्कि उसको फौरन दावत दी। आप सल्लम गार में जाके छुपे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु साथ हैं। मुशरिकीन ने मक्का तलाश करते 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 गार के मुंह तक जा पहुंचे। अंदर से हजरत अबू बकर ने देख लिया कि वो सामने चले आ रहे हैं, तो घबरा गए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है। और किसी खूबसूरत बात फरमाई, मा ज़न्नुका बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान जिनका तीसरा अल्लाह हो, जिनका तीसरा। हाँ, घर में 10 औरतें बैठी हो ना, 10 औरतें बैठी हो ना, छोटा सा बच्चा है, अभी पांव नहीं चलता, घुटनों के बल चलता है, साल से भी कम उम्र, उसकी खाला बैठी, फुप्पी बैठी, चची बैठी, ताई नानी मुमानी बैठी, 10 औरतों में उसकी माँ बैठी, बच्चा बीच में खेल रहा है। जब उसे भूख लगे, प्यास लगे, तो घुटनों के बल चलता हुआ किधर जाएगा? खाला की तरफ नहीं, माँ की फुप्पी की तरफ नहीं, चची की तरफ नहीं, किधर जाएगा? माँ की तरफ। वो समझते हैं मेरी जरूरतें किससे पूरी होती? माँ से। तो इसी तरह सारे इंसानों की जरूरतों को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। तो सबका रुजू किसकी तरफ हो? ये है काम, ये है तबलीग में सबसे पहली बात कि रुजू अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह से मांगो। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, मांगना है तो अल्लाह से मांगना, किसी और से मत मांगना। व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, मदद चाहिए तो मदद करने वाला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह से मदद मांगना, किसी और से नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब ये कहता है मेरे से मांगो, मैं तुम्हारी मांग को कबूल करूंगा। अल्लाह से मांगना।
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگنا کسی اور سے نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو بتا دے میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا، یہ نہیں کہا کوئی متقی پکارنے والا، کوئی پرہیزگار پکارنے والا، بڑا عالم پکارنے والا، بڑا تہجد گزار پکارنے والا، نہیں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اس اللہ سے مانگو. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگو بھائی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ اتنا دہرایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ کرنا. امید ہو تو ایک اللہ سے، مطالبہ ہو تو ایک اللہ سے، مانگنا ہو تو ایک اللہ سے. اس اللہ کو ساتھ لو. اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی. ساری دنیا کی دولت ملی، اللہ نہ ملا اور کچھ بھی نہ ملا. بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے اسی کی ہے. غلام ساتھ کھڑا تھا کہ تو بھی ہاتھ رکھ لے. غلام نے کہا جی بات پکی، میں جس پر ہاتھ رکھوں میری. کہ نے کہا جی پکی، جس پر ہاتھ رکھے تیری. غلام نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ ملا. اس اللہ کو ساتھ لو بھائیو. اور اس اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، صرف ایک ہے. بولنے کے لیے زبان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے. اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرنا، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جانا. یہ دین ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی چال چلو، ان کے طریقے پر آؤ، ان کے قدم کے پیچھے قدم رکھو، ان کے دامن کو پکڑو تو منزل تک پہنچو گے. اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے بابرکت بنایا. جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ والے اعمال میں برکت. آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، اور صحابی نے آ کے عرض کیا حضور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے، سب پیاسے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا. اور صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. اے دنیا کے انسانوں، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پہ چلو، نبی کی چال چلو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ. سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. اگر عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنا. سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا، نبی کی اتباع. جن کی شان کو جانور بھی پہچانے،
ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میرا اونٹ بے قابو ہو گیا، بھٹک گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، بری طرح مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے اونٹ کو آواز دی، اونٹ بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکیل ڈالی اور اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے مجھے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ کو ساتھ لو، اور کیسے ساتھ لوگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنے بازار اذانیں ہو رہی کھلے ہوئے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہے، بھئی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، یہ اللہ رسول کو ماننے والے، تو کیا کریں؟ جب مؤذن اذان دے تو ساری دکانیں بند ہوں، سارے دفتر بند ہوں، ساری مارکیٹیں بند ہوں، سب مسجد کی طرف دوڑ لگائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، ارے بھائی آپ تو پڑھتے، پوری مارکیٹ میں ساری اذان پہ ساری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، یہ غم لگے۔ جس نماز کے لیے طواف بھی بند ہوتا ہے، 24 گھنٹے طواف چلے، بارش ہو، آندھی طوفان ہو، دن ہو رات ہو، طواف نہیں بند ہوتا، لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوئی طواف بھی بند ہوتا ہے۔ آج یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کی دکان بند نہیں ہوتی، اس کا دفتر بند نہیں ہوتا، اس کا کھیل بند نہیں ہوتا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، یہ سارا مجمع نیت کرے ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے؟ ہاں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں۔ محسن کیا کہتا ہے فجر کی اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اٹھ جاؤ۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو، اس کی چیخ نکلے، مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اسے دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو کوئی مال فائدہ نہ دے گا، کسی کی اولاد اس کے کام نہ آئے گی، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سلامتی والا دل، جس دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کی معرفت۔ آپ موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ گاڑی اپنی سٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی خرابی ہے۔ اذان سن کے جو دکان سے نہ اٹھا، اذان سن کے جو بستر سے نہ اٹھا، کیا مطلب؟ اس کے ایمان میں خرابی ہے، ایمان میں نقص ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ایمان بنے، اللہ کو پہچانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہے، نماز کا شوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ 1000 آدمی جنازہ پڑھنے آتے ہیں، مشکل سے 100 کو جنازے کی دعا آتی، تو 900 کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ کیسی عجیب بات، سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی، سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی۔
तबलीग में ये मिन्नत कर रहे, खुशामद कर रहे, डॉक्टर साहब, वकील साहब, वजीर साहब, सदर साहब, रेडी वाले साहब, मिल मालिक साहब, पहले हम मुसलमान हैं, इस्लाम को सीखें, हम इस्लाम को सीखें, हमारा इस्लाम हमसे, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारे नबी का क्या तरीका है, हमारे नबी, हमारा दीन कामिल है, हर चीज की रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बच्चा खाना खाने के लिए बैठा, आपने फरमाया बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, ये तालीम है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, अपने सामने से खाना खाओ, हमारा दीन कामिल है, मुकम्मल है। एक साहबी औंधे लेटे हुए थे, औंधे लेटे हुए थे, आपने फरमाया ये लेटना अल्लाह को नापसंद और ये लेटना तो जहन्नमियों जैसा लेटना है। लेटने का भी तरीका बताया, लेटने का भी तरीका बताया। एक बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा था, अपने वालिद के साथ जा रहा था, आपने फरमाया बेटा बेटा ये कौन है, ये कौन है तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा मेरे वालिद हैं। आपने फरमाया देखो इनका नाम लेकर ना पुकारना, इनके आगे आगे ना चलना, इनसे पहले मत बैठना, इनसे पहले मत बैठ। ये अदब सिखाया जा रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि दीन सीखने का शौक है, अमाल का शौक पैदा हो, घरों में तालीम हो, मस्जिदों में तालीम हो, हर मुसलमान तालीम में बैठे, हर मुसलमान तालीम में बैठे और अमाल के फजाइल को सुने, अमल का शौक पैदा हो। आज माल का शौक है, चीजों का शौक है, अमाल का शौक नहीं। क्यों? माल और चीजों का नफा जानते हैं, अमाल का नफा नहीं जानते, हालांकि अमाल का नफा माल के नफे से कहीं ज्यादा है। बच्चे के सामने एक हाथ में आप टॉफी ले लो और एक हाथ में लाख रुपए का हीरा ले लो, उससे को बेटा एक चीज ले लो, वो टॉफी ले लेगा, उसकी समझ टॉफी तक की है, उसे नहीं पता ये हीरा क्या है और इसमें कितनी टॉफियां हैं और कितनी मिठाइयां हैं और कितने बिस्कुट हैं। आज मुसलमान माल को जानता, माल के नफे को जानता, चीजों के नफे को जानता है, अमाल के नफे को नहीं जानता। इसलिए आज माल की दौड़ है, अमाल की दौड़ नहीं। सहाबा अमाल के नफे को जानते थे, सहाबा अमाल के नफे को जानते थे, इसलिए उनकी दौड़ माल की नहीं थी, उनकी दौड़ अमाल की थी, उनकी दौड़ अमाल की थी। एक सहाबी आए, चंद सहाबा इकट्ठे हुए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, एक मुकदमा लाए, बड़ा अजीब मुकदमा लाए अल्लाह के नबी के पास। क्या कि हुजूर हम गरीब लोग हैं और ये जो हमारे मालदार भाई हैं ना, ये हमसे आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। भाई कैसे भाई, कैसे भाई? कि हुजूर हम नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं बराबर बराबर, वो रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं बराबर बराबर, इन अमल में हम बराबर बराबर चलते हैं, लेकिन इनके पास माल है, माल, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर सकते। ये गुलाम खरीदते हैं, उन्हें आजाद कर देते हैं, हमारे पास माल नहीं, हम गुलाम खरीद के आजाद नहीं कर सकते। तो ये खर्च करने के अमल में हमसे आगे निकल गए, माल में नहीं, खर्च करने के अमल में हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं, मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल ही ना सकेगा, उससे आगे कोई निकल ना सकेगा। क्या कि फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, जो ये तस्बीह पढ़ेगा उसको इतना अजर मिलेगा कि इसके बराबर कोई पहुंच ही ना सकेगा। हाँ इल्ला ये कि वो भी कर ले, ये भी फरमा दिया। अब जनाब गरीब साहबा बड़े खुश हो गए कि वाह 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 वाह, ऐसा अमल मिल गया, हमारे बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब मसीह में जब नमाज पढ़ी तो ये सारे गरीब गरीब साहबा बैठ गए और बैठ के जनाब तस्बीह शुरू कर दी, सुभान अल्लाह। अब उस जमाने के जो मालदार थे ना, मालदार, उन्हें भी शौक किस चीज का था? अमाल का, उनको भी हिर्स थी अमाल की। उन्हें पता लग गया कि ये अल्लाह के नबी के पास गए थे और आपने ये अमल बतलाया है और फरमाया जो करेगा उसके बराबर कोई पहुंच ना सकेगा। तो मालदार साहब भी बैठ गए, उन्होंने भी तस्बीह शुरू कर दी। अब गरीब साहब फिर परेशान हो गए
کہ یہ تو انہیں پتہ لگ گیا. دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا, وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی, وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. تو اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی تھی؟ اعمال کی تھی. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی, ہمارے وزیروں میں عمل کا شوق ہے, ہمارے مالداروں میں اعمال کا شوق ہے, ہمارے افسروں میں اعمال کا شوق ہے, ہمارے وکیلوں میں, ججوں میں, ہمارے مزدوروں میں, غریبوں میں اعمال کا شوق ہے. کیوں کہ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے, سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے, سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے. مال ساتھ نہ جائے گا, اعمال ساتھ جائیں گے. تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے, سرمایہ دار تو اعمال والا ہے, سرمایہ دار تو اعمال والا ہے. آج فقیر کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال اور چیزیں نہیں. نہیں بھائی نہیں, فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں. یہ قبر کا فقیر, یہ قیامت کا فقیر, یہ آخرت کا فقیر. آج ہمیں ترس آتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں, جس کے پاس کپڑے نہیں, جس کے گھر میں چیزیں نہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہے. نہ, جس کے گھر میں اعمال نہیں یہ فقیر ہے, یہ فقیر ہے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے, اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھر گئے, اعمال سے خالی ہو گئے. اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں, مال پر نہیں. زندگی مال سے نہیں بنتی, زندگی اعمال سے بنتی ہے بھائی. جہاز جا رہا ہے, تھوڑا سا رخ اس کا بدلا تو اس ملک کے بجائے کسی اور ملک میں جا پہنچے گا. مال سے زندگی بنتی, یہ جہنم کا راستہ ہے. اعمال سے زندگی بنتی, یہ جنت کا راستہ ہے. اعمال سے زندگی بنتی, اس سے امن قائم ہوگا. مال سے زندگی بنتی, یہ ذہنیت فساد لائے گی, چوری لائے گی, دھوکہ لائے گی, ظلم لائے گی, خیانت لائے گی, جھگڑے لائے گی. اعمال سے زندگی بنتی, یہ سوچ محبتیں لائے گی, عزتیں لائے گی اور امن لائے گی. اور جنت, آخرت تو بنے گی جنت, دنیا بھی جنت. یہ کام ہے تبلیغ میں. جاؤ ایک ریڑھی والے کے پاس, چھاپڑی والے کے پاس, مزدور, وکیل, جج کے پاس, اس کو سمجھاؤ بھائی مال سے زندگی نہیں بنتی, اعمال سے بنتی ہے. اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر. کتنے صاف وعدے ہیں قرآن میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کا وعدہ ہے آسانیوں کا, آسانی کا وعدہ ہے. کس پر؟ وہ تقوی پر آ جاؤ, وہ گناہوں سے بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ ہر کام میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے. وہ کام اللہ بنائے گا, تم تقوی پر آؤ. شادی کرنا ہے نا, باقی اولاد تو اللہ دے گا کہ جی دعا کرو اولاد ہو جائے. اگلے سال پھر آیا بزرگوں کے بعد, حضرت دعا فرمائیں اولاد ہو جائے. اگلے سال پھر آیا, حضرت دعا فرمائیں کہ اولاد ہو جائے. 4 سال 6 سال سے حضرت دعا فرمائیں اولاد ہو جائے. وہ 6 سال بعد انہوں نے پوچھا, او بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ کہتا شادی ابھی نہیں کی میں نے, دعا کریں اولاد ہو جائے. ہاں, اپنے اعمال اچھے بناؤ, وہ حالات تو اللہ اچھے بنائے گا, حالات تو اللہ اچھے بنائے گا, تم اپنے اعمال اچھے بناؤ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم تقوی پر آؤ اور گناہوں سے بچو. اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے تو ہم کھول دیں گے تمہارے, اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. کتنے صاف وعدے ہیں. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو اپنے ایمان اور اعمال کو اچھا بنائے, غریب ہو امیر ہو, چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو, تنخواہ تھوڑی ہو زیادہ ہو, جو ایمان اعمال اچھے بنائے گا اللہ فرما رہے ہم ضرور بھی ضرور اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے, حیات طیبہ دیں گے, پرسکون زندگی دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں محبتیں دوں گا، اپنے ایمان اعمال اچھے بنا لو. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے. کب؟ اگر تمہارے پاس اسلحہ زیادہ، تمہاری فوج زیادہ نہیں، اگر تم واقعی پکے ایمان والے ہو، اگر تم کامل ایمان والے ہو، تم ہی غالب رہو گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو بھی ایمان لائے. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. بھائی دیکھو یہ ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں. یہ شیطان جو ہے نا، اصل میں شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ جب آدھا پونا گھنٹہ بیان ہو جاتا ہے نا تو شیطان اسے کہتا ہے چل نکل جا، کافی ہو گئی. یہ شیطان چھیڑتا ہے، چلو 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 بس کافی ہو گئی. اچھا یہ بہت سارے ساتھی جو بیان کے درمیان میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ باہر جا کے سوچتے ہیں کہ میں اٹھ کے کیوں آیا. یہ شیطان چکر چلاتا ہے. دیکھو بھائی یہ اجتماع کون سا روز روز ہے بھائی، یہاں آنا کون سا روز روز ہے بھائی. ہاں سارے مجمع سے گزارش ہے بھائی آخر تک بیٹھنا چاہیے. خاص طور پر یہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے گزارش ہے، یہ درمیان میں دسترخوان نہیں لگنے چاہیے. ہم یہاں ناشتوں کے لیے تھوڑے اکٹھے ہوئے، وقت ملے گا، ایسی بات تو نہیں کہ نہیں ملے گا. سارے ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی آخر تک جم کر بیٹھے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. درمیان میں اٹھنا نہیں ہے، درمیان میں اٹھنا شیطان زور لگائے گا. حاجی مشتاق سر ہم فرمایا کرتے تھے وہ رگ دبا دے گا کہ پیشاب سا آ رہا ہے، پیشاب سا آ رہا ہے، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا. تو ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اپنے اعمال اچھے بناؤ، ایمان اچھا بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اعمال کا شوق پیدا ہو، گھر گھر فضا بنے اعمال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور یہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے پورے قرآن کا ثواب ملے، اور جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے اللہ جنت میں ایک محل بنا دیں گے اس کے لیے. ہاں کتنا آسان کام. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی، بچے بچیاں قرآن پڑھیں، بوڑھے بوڑھیاں قرآن پڑھیں، دادا پوتا قرآن پڑھیں، دادی پوتی قرآن پڑھیں، نواسے نواسیاں بھتیجے بھتیجیاں، ہاں غریبوں کے گھروں میں مالداروں کے گھروں میں قرآن کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ہمارا مزدور نبی کا پڑوس لے سکتا ہے. اب وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے، اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ درود شریف پڑھتا جا رہا ہو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. اب گدھا ریڑھی والا گدھا ریڑھی پہ جا رہا ہے، مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، ہمارا افسر دفتر جا رہا ہے، سائیکل پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ، جو بھی، اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ کلمہ پڑھتا جا رہا ہو، درود شریف پڑھتا جا رہا ہو، استغفار پڑھتا جا رہا ہو. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. استغفار کرنا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، بارشوں میں برکت، باغات میں برکت، نہروں میں برکت. استغفار پروا دیں، استغفار پروا دیں، کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا. کیا مطلب؟ ہمارے ہر مسلمان اپنا وقت طے کرے کہ میں نے اتنا وقت قرآن پڑھنا ہے، میں نے اتنا وقت ذکر کرنا ہے. تو صحابی فرماتے ہیں میں نے وقت طے کیا، اتنا وقت میں نے ذکر کرنا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ جو کیسی عجیب بات ہے یہ، کیسا عجیب قصہ ہے یہ، کتنا بڑا پیغام ہے. کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ چوتھائی وقت دے دوں اللہ کے رسول؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. عرض کہ حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں، باقی 1/3 دوسرے اذکار کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں اعمال پر وعدہ ہے، استغفار پر وعدہ ہے. کتنی زبردست بات. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا اس حدیث کو بیان فرماتے تھے کہ دیکھو جو آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے، آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہیں، آسان ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں. یہ 3 صورتیں صبح 3 دفعہ، یہ 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھ لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکفیک من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہیں، یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائیں گے. ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں. نمازوں کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے، دعاؤں کی فضا بنے. ہر مسلمان کس سے مانگے؟ کس سے مانگے؟ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سارے شر سے حفاظت، فتنوں سے حفاظت، مصیبتوں سے حفاظت، پریشانیوں سے حفاظت. کب کہ دعاؤں کا اہتمام کرو. ایک صحابی آئے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس کہ تمہارے گھر کو آگ لگ رہی. انہوں نے کہا نہیں لگ سکتی. انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا وہاں آگ لگی ہوئی کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی. تیسری آ کر کہا جی آگ لگی ہے وہاں کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی. اب کیا ہوا؟ سارے گھروں کو آگ لگی، ان کے گھر کو آگ ہی نہ لگی. کیوں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی سے دعا سنی ہے، میں نے وہ دعا پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، مصیبت سے بچائیں گے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ دعا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی اہم ہوگی. اور آگے فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. ہمارے لیے کتنی اہم ہے، ضروری ہے. کون سی؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ مسئلوں کا حل ہے. اب ایک آدمی پریشان ہے، کیوں؟ کہ تنخواہ تھوڑی ہے. اللہ کے بندے جتنی تیری تنخواہ ہے اس سے 10 گنا بڑھ جائے، اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہیں تیری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. اگر اسی تنخواہ میں تو اللہ کو راضی کر، اپنے اعمال کو اچھا بنا، اپنی نماز کا اہتمام کر، ان دعاؤں کا اہتمام کر، اللہ تجھے تیری زندگی آسان کر دے گا.
ما असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। जब अमाल में कमी होगी तो परेशानियां आएंगी, जब अल्लाह नाराज होगा तो मुसीबतें आएंगी। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, जो भी फसाद है खुश्की में तरी में वो इंसानों की बदअमाली की वजह से। जितनी कौमों को अल्लाह ने पकड़ा, जितनी कौमों पर अजाब आया, उसकी एक ही वजह बताई अल्लाह ने, फकुल्लन अखज़ना बिज़म्बिही, हमने इन सबको पकड़ा इनके गुनाहों की वजह से। एक साहबी आए, अर्ज के हुजूर मुझे रात बिच्छू ने डस लिया। फरमाया अगर तुमने ये दुआ पढ़ी होती तो बिच्छू तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकता। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, दुआ बताई। एक साहबी बैठे हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो कि हुजूर बड़ी परेशानियां हैं और कर्जे सर पे चढ़े हुए हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसी दुआ बताऊं कि तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं और तुम्हारे कर्जे अदा हो जाएं, कि हुजूर बतलाएं। फरमाया ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। वो साहबी फरमाते हैं मैं ये दुआ पढ़ता रहा, मेरी परेशानियां भी दूर हो गई, मेरे कर्जे भी अदा हो गए। ये खैर खाई है भाई, ये मसलों का हल है, ये आवाम के मसाइल का हल, ये हुक्मरानों के मसाइल का हल, ये मालदारों के गरीबों के मसाइल का हल, कि रुजू करो अल्लाह की तरफ। हुकूमतों से मुतालबा करना कि हुकूमत को चाहिए कि मुल्क से गर्मी खत्म करे, जिहालत है। हुकूमतों का दावा करना कि हम हुकूमत में आकर मुल्क से सर्दी खत्म कर देंगे, जिहालत है। क्यों? कि ये तो अल्लाह का निज़ाम है, गर्मी सर्दी का निज़ाम अल्लाह का निज़ाम। हुकूमत का दावा करना हम हुकूमत में आकर दिन को लंबा कर देंगे, हम रात को छोटा कर देंगे, ये कोई दावा नहीं करता, कोई हुकूमतों से मुतालबा नहीं करता, क्योंकि सब मानते हैं ये अल्लाह का निज़ाम है। इसी तरह हालात का बनाना ये अल्लाह का निज़ाम है, हालात का बिगाड़ना ये अल्लाह का निज़ाम है, अमन कायम करना ये अल्लाह का निज़ाम है, फसाद बर्पा हो जाए ये भी अल्लाह के इरादे से है। रुजू अल्लाह की तरफ करो, हुकूमतों की तरफ नहीं, मालदारों की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करो। अपने अमाल को अच्छा बनाना ये हल है, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, माफ करना सीखो भाई, ये घर घर जन्नत बनेगा, ये घर घर जन्नत बनेगा। ये घरों में मोहब्बतें होंगी कब? जब अखलाक अच्छे होंगे। बिरादरी, ये रिश्तेदारों में मोहब्बतें, ये नफरतें कैसे खत्म होंगी? एक साहबी आए, अर्ज के हुजूर मेरा गुलाम है, गुलाम नौकर नहीं, उस जमाने में गुलाम होते थे। हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं? आप खामोश रहे। अर्ज के हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, कब तक माफ करूं? आपने फरमाया अगर एक दिन में 70 मरतबा गलती किया करे तो माफी कर दिया करो। कैसे खूबसूरत अखलाक सिखाए। एक साहबी आए, अर्ज के हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं, मुझे नसीहत फरमाएं। अब हर एक समझे कि वो नसीहत मेरे लिए। आपने छोटी सी बात फरमाई, क्या? अपने गुस्से पे काबू पाओ। अर्ज के हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं, फरमाया गुस्से पे काबू पाओ। अर्ज के हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं, फरमाया गुस्से पे काबू पाओ। फरद्दद मिरारन फकाल ला तग़ज़ब, बार बार अर्ज किया हुजूर कुछ और नसीहत, हर बार यही फरमाया कि गुस्से पे काबू पाओ, बर्दाश्त करना सीखो भाई। हमारा दीन क्या सिखाता है? बर्दाश्त, सब्र। फरमाया पहलवान वो नहीं है जो किसी को उठा के फेंक दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स पे काबू पाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा निकालने पर कादिर था लेकिन गुस्से को पी गया, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत की हूरें उसके सामने खड़ी कर देंगे और फरमाएंगे जो पसंद है ले ले इसमें से। किस बात पर? गुस्सा पीने पर। किसी को हकीर ना समझना। हमारा दीन क्या सिखाता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। हाँ,
بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو. ہاں، اکڑ کے مت چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چلنا. اکڑ کس بات کی؟ ذرا پاؤں زمین پہ مارو، دیکھو پاؤں ٹوٹتا ہے کہ زمین. اور کمزور ہیں ہم تو. اکڑ کس بات کی؟ ہمیں تو مکھی تنگ کرے، ہمیں تو مچھر تنگ کرے، ہاں ہمیں تو چھپکلی تنگ کرے بھائی. چھپکلی، بھیڑ، چوہا. اور رائے میں نا ایک مرتبہ بیت الخلا پہ رش تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک آدمی بیت الخلا میں گیا مرکز میں نا، تو اندر تھا چوہا. وہ چوہا اس کی شلوار میں گھس گیا، وہ شلوار اتار کے بھاگ گیا باہر. انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے. ہمیں تو مکھی تنگ کرے، چوہا تنگ کرے، مچھر تنگ کرے. توبہ 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 توبہ. ہاں، اکڑ کس بات کی بھائی؟ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. ایک بخار آ جائے سارے جوانی کا نشہ اتر جائے، 2 دن کا بخار. ایک خدا نہ خواستہ کمر کا جوڑ ہل جائے، پیشاب پخانا بستر پہ کرے. ہاں، وہ ایک ساتھی مجھے ملا ایک جگہ، میں اس کو ملا گلے لگ تو میں نے ایسی مذاق میں نا زور سے دبا دیا اس کو. وہ چیخ پڑا، بولے کیا ہوا؟ وہ بیچارے کا آپریشن ہوا تھا تو پخانے کی تھیلی اس کی یہاں اس کی پیٹ پہ بندھی ہوئی تھی. ہائے یا اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں بھائی. جتنا پھل لگے گا شاخ پہ وہ شاخ کیا ہوگی؟ جھکے گی. اور جتنا شاخ پھل سے خالی ہوگی وہ سر اٹھائے گی. جتنا آدمی اندر سے بنے گا اس میں کیا آئے گا؟ تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. جتنا اندر سے خالی ہوگا اتنا سر اٹھائے گا. ڈھول کی آواز کیوں ہوتی ہے؟ اندر سے خالی ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق تواضع، عاجزی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھ. لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو بھائی. ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر ایک میں کمیاں بھی ہیں. کس میں کمی نہیں ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ جنازہ مت پڑھائے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی نیکی کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں، کیسے خوبصورت اخلاق سیکھا ہے. لوگوں کے کام آؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تلاش کرو کون ضرورت مند ہے، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی ضرورتوں کا اندازہ لگاؤ. کہنا نہ پڑے، کسی کو آ کے کہنا نہ پڑے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں. اعتکاف بھی اور کہاں مسجد نبوی کا. ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، وہ نہیں آیا، یہ خود گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے تم پریشان لگ رہے ہو. کیسی بات؟ وہ نہیں آیا کہ حضرت میں پریشان ہوں میری کوئی مدد کریں، نہیں، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. انہوں نے کہا واقعی میں پریشان ہوں. آپ صحیح سمجھے، میں بڑا پریشان. کیوں؟ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے. یہ ہے جب ایمان بنتا ہے نا، آدمی کو فکر لگتی ہے کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے، میں کیسے دوں. لوگ اس کے پیچھے نہیں پھرتے، وہ پھرتے، اس کو فکر لگی ہوتی ہے میں نے لوگوں کا حق اتارنا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے. اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، اس لیے پریشان ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں چلوں، میں اس سے جا کے بات کروں. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہو. جوتا لیا، مسجد سے نکلے اور چل پڑے.
उन्होंने कहा हजरत आप तो इत्तिकाफ में थे, आप भूल गए अपना इत्तिकाफ? और नहीं मैं भूला नहीं, मुझे याद है मैं इत्तिकाफ में था, फिर भी इत्तिकाफ छोड़ के निकल आया। पता क्यों निकला हूं? अल्लाह के नबी की कब्र की तरफ इशारा किया, मैंने इस कब्र वाले से सुना है और अभी जमाना ज्यादा नहीं गुजरा, और ये कहकर आंखों में आंसू आ गए कि आपने फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए चले फिरे कोशिश करे, ये उसके लिए 10 साल के इत्तिकाफ से अफजल है। कौन 10 साल का इत्तिकाफ कर सकते है भाई? कैसा खूबसूरत दीन हमारा कि लोगों के काम आओ, लोगों को नफा पहुंचाओ और तुम लोगों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह तुम्हारे काम पर किसी पे जुल्म ना करना। हमारा दीन क्या सिखाता है? जानवर पर भी जुल्म ना करना। हदीस में 2 किस्से आते हैं बड़े अजीब। एक औरत थी फाहिशा, बदकिरदार, कुत्ते को देखा प्यासा है, कुएं के पास खड़ा हाँफ रहा प्यास से, अपना दुपट्टा उतारा, जूता बांधा और दुपट्टे को कुएं में लटकाया इस फाहिशा औरत ने, और कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह ने फाहिशा औरत की कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से मगफरत फरमा दी। एक नेक औरत थी, नेक औरत, किस पर जुल्म किया? जानवर पर, इंसान पर नहीं, बिल्ली पर। बिल्ली को बांध दिया, उसे छोड़ा नहीं कि कुछ खा ले, और खाने को कुछ डाला नहीं, बिल्ली भूखी मर गई। अल्लाह ने नेक औरत को जहन्नम में डाल दिया बिल्ली को भूखा रखने की वजह से। और बिल्ली पर भी, जानवर पर भी जुल्म ना कर। एक हदीस में आता है अगर किसी ने चिड़िया को ज़िबा किया और फेंक दिया, क़यामत के दिन ये चिड़िया इसको पकड़ेगी कि अल्लाह पूछ इससे, जब इसने मुझे खाना नहीं था तो मुझे ज़िबा क्यों किया इसने? हम तो जानवर पर भी जुल्म। हमारा कैसा खूबसूरत दीन है। एक अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक दरख्त की शाखें हैं जो रास्ते में झुकी हुई हैं, जिससे गुजरने वालों को तकलीफ हो रही है। ये अपनी सवारी से उतरा और शाखें काट दी ताकि गुजरने वालों को आसानी हो जाए। अल्लाह ने इस अमल की वजह से उसकी मफरत फरमा दी। कैसा खूबसूरत थी। लोगों के काम आओ, जुल्म ना करना। 2 गुनाह हैं जिनकी पकड़ दुनिया में आती है, बहुत जल्दी आती है। एक माँ बाप की नाफरमानी, दूसरा किसी पर जुल्म। एक शख्स दोनों हाथ कटे हुए बाजार से गुजर रहा है और चीखता हुआ जा रहा है, लोगों मुझे देखो और मेरे से इबरत हासिल करो, कभी किसी पर जुल्म ना करना। लोगों मुझे देखो और इबरत हासिल करो, देखो कभी किसी पर जुल्म ना करना। ये कहता हुआ जा रहा है। एक आदमी आया, कभी क्या मसला है? उन्होंने कहा मैं बड़ा ताकतवर था, मैंने एक आदमी को देखा मछली शिकार करके ले जा रहा है और मुझे मछली बड़ी पसंद आई, बड़ी खूबसूरत मछली, मैंने जाकर उसको पकड़ा कि मछली मुझे दो। उन्होंने कहा भाई ये मेरे बच्चों की रोजी है, ये मेरे बच्चे भूखे हैं, ये मेरे बच्चों की रोजी है, ये मेरे से मत ले। उन्होंने कहा नहीं, ये मछली मुझे पकड़ाओ। उसको 2 दिन लगाई, मछली उससे छीनी और घर आया, उसको पकाया, उससे खाया, बड़ा मजा आया। थोड़े दिनों बाद मेरे अंगूठों में दर्द शुरू हुआ, मैं तबीब के पास गया, उसने कहा जहर फैल रहा, ये दोनों अंगूठे काटने पड़ेंगे वरना हाथों में आएगा। हाथ अंगूठे कट गए, फिर वो दर्द हाथों में आया, फिर गया, उसने कहा ये जहर हाथों में आ गया है, ये काटने पड़ेंगे वरना कलाइयों में जाएगा। हाथ कट गए, फिर वो दर्द कलाइयों में आया, मैं फिर तबीब के पास गया, उसने कहा जहर कलाइयों में आ गया, ये हाथ कलाइयां काटनी पड़ेंगी वरना ऊपर तक जाएगा। कलाइयां कट गई, फिर दर्द हुआ, फिर मैं तबीब के पास गया, उसने कहा सही सही बताओ, ये कोई बीमारी नहीं लगती, ये किसी की बद्दुआ लगती है। तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा मैंने इस तरह एक मछली वाले से मछली छीनी, उसके बाद ये काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा जा उसको तलाश कर और उससे माफी मांग वरना तेरा सारा जिस्म गल जाएगा। कहता मैं निकला उसकी तलाश में, मारा मारा फिरता रहा। एक दिन मुझे वो नजर आया, मैं उसके पांव पड़ गया कि तेरी मेहरबानी है, मुझे माफ कर दे। उन्होंने कहा तू कौन है? उन्होंने कहा तेरे से जिसने मछली छीनी थी पता है? कि हाँ एक ने मछली छीनी, कि मैं हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मैंने तेरे से छीनी थी, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दे। उसने कहा मुझे गुस्सा तो बहुत, मैंने माफ तो नहीं करना, लेकिन तेरी हालत को देख के मुझे तरस आता है, जब मैं तुझे माफ कर देता। उन्होंने कहा जब मैंने मछली छीनी तूने क्या कहा? कि मैंने ये कहा था कि अल्लाह
اے اللہ میں کمزور ہوں، تو تو کمزور نہیں ہے۔ یہ بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے، اے اللہ تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ جب وہ کچھ نہ کر سکے گا تو بد دعا تو دے گا، اور اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی حائل رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ خود لینا جانتے ہیں، ڈرو ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ وہ ظلم نہ کر۔ ہاں، معاشرہ جنت بنے گا، ملک کا، محلے کا، خاندان کا، جہان کا سارا معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ کب؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات زندہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ہے میں ضامن ہوں جنت میں محل لے کر دوں گا۔ کس کو؟ کسی سے پیسے لینے، وہ آگے سے انکار کرتا ہے میں نے تو تمہارا دینا کوئی نہیں، اب یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے میں جنت کے اطراف میں اللہ سے اسے مال لے کر دوں گا۔ کیسی خوبصورت بات، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آپ نے فرمایا آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں۔ آپ نے 3 گناہ گنوائے، اور پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے بڑھے، اور بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے۔ ایک صحابی آیا عرض کہ حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ محنت ہے، جھوٹ ختم ہو۔ تیسری بات فرمائی میں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ جس میں کیا نہیں؟ بہت تقوی، بہت اخلاص، بہت تہجد، بہت تلاوت، بہت قربانی، بہت مجاہدہ، لیکن نرمی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ بھی نرم، ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، اور یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ جاتے۔ اگر آپ میں سختی ہوتی، جس میں سختی ہوگی وہ کتنا ہی اخلاص والا ہو، کتنا ہی تقوی والا ہو، کتنے قربانی والا ہو، لوگ نہیں جڑیں گے، لوگ نہیں جڑیں گے۔ ہاں، نرمی اللہ کو پسند، نرمی اللہ کو پسند، معاف کرنا اللہ کو پسند۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، دیکھو ہماری تبلیغ میں ہم اصولوں پر لڑ پڑتے نا۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی انہیں پتہ نہیں ہے بہت ساری باتیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو چھینک آئی، نئے مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہے، اب نماز پڑھتے پڑھتے چھینکنے والے سے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، نماز میں۔ اب سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی، سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی کہ یہ کیا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے۔
تو سب کی نظر ان کی طرف اٹھی نا تو کیا کہنے لگے؟ اور تم لوگ نماز پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو نماز میں؟ تو اشارہ کیا لوگوں نے، چپ، تو چپ ہو گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو صحابی فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوا، اللہ کے نبی نے، واہ واہ کیسی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، اور مجھے سمجھا دیا نماز میں ایسے نہیں کرتے۔ اور ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، مسجد نبی میں صحابہ سب موجود، اللہ کے نبی موجود، ان کو پیشاب آیا، اب مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کر رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں تھا نئے مسلمان۔ صحابہ بھاگے انہیں پکڑنے، نہیں چھوڑ دو کرنے دو پیشاب، درمیان میں روکو گے تو بیماری ہے۔ جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، یہ تو نماز اعمال کی جگہ ہے۔ اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی باہر ہوگا۔ کیا خوبصورت زندگی سکھائی۔ یہ گھر جنت بنیں گے، یہ ماحول جنت بنے گا، کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والی زندگی۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، اخلاق اچھے ہوں، آنکھوں میں حیا آئے۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، مردوں کو عورتوں کو حیا والی زندگی، چلنے میں بھی حیا ہو، لباس بھی حیا والا ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیت نظر آئے، یا اتنا چست لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیت نظر آئے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ جب ایمان بنتا ہے بھائیو، پھر اعمال بھی آتے ہیں، اخلاق بھی آتے ہیں، حیا بھی آتی ہے، کمائیاں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں، پھر حرام سے بچتا ہے، پھر کسی کا حق نہیں دباتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کتنی زبردست بات، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ لوگ تو تلاش کرتے ہیں ایسا اللہ کا ولی، اس سے جا کے دعا کروائیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بنوں، میرا سیدھا اللہ سے تعلق ہو جائے، میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنے والا بنوں۔ آپ نے بات تو بہت بڑی لیکن جملہ چھوٹا سا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کیا کرے گا۔ کسی کا حق نہ دبانا، حرام، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہ ہو۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے، یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ برکت حلال میں ہے۔ ایک ایک کو سمجھائیں، دل میں بٹھائیں کہ دنیا کے انسانوں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ 5,000 حلال کے، 5 لاکھ حرام کے، اور برکت اس 5,000 میں۔ 2 مرلے کا مکان حلال کا، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا، اور تمہارا سکون جو ہے اس 2 مرلے میں ہے۔ ہاں، آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ ایک کہاوت ہے، کہاوت سمجھانے کے لیے، کہ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی۔ فاختہ حلال ہے لیکن چھوٹی ہے، چیل حرام ہے لیکن بڑی ہے۔ تو شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا شکار کرتا ہوا۔ فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ۔ چیل فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے، جلدی نکل۔ ابھی ان کی بات چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔
آج یہ چکر چل رہا ہے. گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو. 1 کلو گوشت بکرے کا، 1 من گوشت گدھے کا، آدمی 1 کلو لے گا. بھائی 1 من لے لو، اگر نہیں یہ حرام ہے، گدھے کا ہے. تو گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتا. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں. ہاں میرے بھائیوں، تبلیغ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ مسلمان کا کام ہے کہ توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کرو سارے کے سارے تاکہ تم فلاح کو پہنچو. توبہ کا معنی ہے لوٹنا. اے ایمان والو لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، حیا کی طرف، مسجد کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف. اے وزیروں لوٹاؤ اللہ کی طرف، اے حکمرانوں لوٹاؤ اللہ کی طرف، اے مالداروں لوٹاؤ اللہ کی طرف. اللہ بال سفید کر کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو. بیماریاں لگا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو. حق بات کان میں ڈال کے سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے توبہ کرو. جنازے دکھا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں. اعلان ہوا مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے. جنازہ پڑھنے گیا تو وہاں 2 جنازے دیکھے. ارے بھائی میں نے صبح اعلان سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو 2 جنازے، یہ دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفائی. او بھائیو ہم اپنے کام کو سمجھے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے. بھائی ہم دکان کے لیے تھوڑا ہے پیسہ پیسہ پیسہ، صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار. 40 سال عمر کاروبار، 60 سال عمر کاروبار. ارے بھائی ریل گاڑی جب لاہور سے ریل کراچی چلتی ہے نا، ہاں جب حیدرآباد کراس کرتی ہے نا تو لوگ اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے، اور جب لانڈی پہنچتی ہے بہت سے اپنا سامان دروازے پر لے آتے کیونکہ سفر ختم. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. بھائی آپ نے فرمایا اکثر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70، بہت سے 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر، اکثریت 60-70 میں مر جاتی ہے. اللہ کے نبی کا اپنا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی کھانے وال پہنچا ہوا ہے، کوئی روڑی پہنچا ہوا ہے، اور کوئی نواب شاہ پہنچا ہوا ہے، اور جو 50 سے اوپر نکل گیا یہ حیدرآباد سے آگے نکل گیا، اور جو 60 پہ پہنچ گیا وہ تو لانڈی پہنچ گیا. اب کوئی لانڈی پہنچ کے سیٹوں پہ قبضہ کرے، کتنی بڑی جہالت. او بھائی پتہ تو کسی کا بھی کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہیں جو 80 سال کا بابا اس کا پتہ کوئی نہیں، اور پتہ 20 سال والے کا بھی کوئی نہیں. ہم سمجھتے جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا اس کا پتہ کوئی نہیں. نہیں، ڈاکٹر صاحب کا اپنا پتہ کوئی نہیں. پنڈی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جی یہ بچے گا نہیں، یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، یہ مر جائے گا، ایسی بیماری ہے. اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر مر گیا. تو اللہ کو پتہ ہے. ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، 43 سال تقریباً عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے غمگین. طبیب آیا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہ رہا. یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے ارے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اتنا مجمع ماشاءاللہ، اتنے طبقات، اتنے علاقوں سے، ہر قسم کا،
یہ اگر یہ مجمع اس تبلیغ کو اپنا کام بنائے اور اس تبلیغ پر اپنی جان کھپائے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، محنت کرے، تو یہ مجمع لاکھوں کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی کہ ہمیں اس تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، سب سے توبہ کروانی، سب سے کیا کروانی؟ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، عمل سے دور رکھتا ہے، تبلیغ سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھائی، میں گمراہ کروں گا جب تک جسم میں روح ہے۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے، اور کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، زیادہ راہ اونٹنی پر رکھا ہوا ہے اور چلا جا رہا اور تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ کچھ آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے، کچھ کھا پی لے، میں اپنا آرام کر لوں۔ جب آنکھ کھلی اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری، بہت تلاش کیا اونٹنی کہیں نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، یہ جنگل ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری نہ منزل کا اتا پتہ۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ آئی موت، آئی موت۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے چلی آ رہی، کھانا بھی پانی بھی سواری بھی، بڑا خوش ہو گیا۔ اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی اتنی زیادہ کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن یہ جان کے نہیں، خوشی میں دماغ نے کام نہیں کیا۔ کتنی خوشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اتنی نہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ جو تبلیغ کا کام کرے گا یہ تو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ خروج، یہ نقل و حرکت، یہ پھرنا، یہ کیا ہے؟ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ۔ ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ، ان سروز چلوں کے پیچھے، یہ سال 7 ماہ کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا، اور اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اسے قتل کرنا ہے، میں اسے قتل کروں گا اور اپنی زندگی جیل میں گزار لوں گا، لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے پکا طے کر لیا اور میں سوچ رہا تھا کیسے کروں، تو تبلیغ والے میرے پاس آئے، گشت میرے سے باتیں کی، مجھے اچھی لگی، مجھے مسجد میں لے گئے، میں نے بیان سنا ان کا، مجھے اچھی باتیں لگی، میں سروزے پہ گیا، میری سوچ بدلی، میں چلے پہ گیا، میرے 3 چلے لگ گئے اور میری ساری زندگی بدل گئی۔ ہونے کا اللہ بھلا کرے ان تبلیغ والوں کا۔ اگر یہ میرے پاس نہ آتے تو میں اسے قتل کرتا اور زندگی جیل میں گزارتا، اپنی دنیا بھی تباہ کرتا، اپنی آخرت بھی تباہ کرتا۔ تبلیغ کیا ہے بھائی؟ منت، خوشامد، پھرنا، نقل و حرکت۔ تو بھائی توبہ کرو، ایک کے پاس جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایسرو کی دعائی، میری دعا تمہیں بڑی پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں حضور، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ اور تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اور نبی کے غم کو اپنا غم بناؤ، اور نبی کے غم کو اپنا غم۔ کیا کپڑوں کا غم، کیا جوتوں کا غم، کیا جہیز کا غم، کیا تنخواہ کا غم، کیا مکان کے چھوٹا ہونے کا غم۔ او بھائی چھوٹا ہو مکان بڑا، یہ چھوٹ ہی جانا ہے۔ 10 روپے کی جوتی یا 10,000 کی یہ موت پہ چھوٹ ہی جانی۔ 500 کا سوٹ تھا یا 5 لاکھ کا یہ موت پہ اتارا جائے گا، نہ اترا تو کینچی چلے گی۔
اصل کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ یہ جو مجمع اجتماع میں آتا ہے نا، یہ وہ طبقہ ہے جس کو اس تبلیغ سے انکار نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں تبلیغ کرنا ہے، یہ اچھا کام ہے، مجھے کرنا ہے، لیکن ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، میرے کام سیٹ ہو جائیں، میرے مسئلے سیٹ ہو جائیں، میرے حالات سیٹ ہو جائیں، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میرا گھر سیٹ ہو جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا سیٹ ہو جاؤں، ذرا نوکری مل جائے، ذرا شادی ہو جائے، بچے بڑے ہو جائیں، بچوں کی نوکریاں لگ جائیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کے مکان بن جائے، ذرا پوتے اپنا کام سنبھال لیں، ذرا پوتیوں کی شادی ہو جائے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، 20 سال سے سیٹ ہو جاؤں، 30 سال سے کہ ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اطلاع آتی کہ فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور قبر میں اتار کر کیا آواز آتی ہے؟ ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، اور کہتے ہیں اور تھوڑا سیدھا کرو اور تھوڑا ادھر کرو، پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ ساری زندگی کیا کہتا رہا میں سیٹ ہو جاؤں، کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ شیطان جب ایک آدمی اس ماحول میں آ جاتا ہے نا، شیطان یہ نہیں کہتا یہ کام نہیں کرنا ہے، کہتا کرنا ہے، لیکن اگلے سال، اگلے مہینے، اگلے ہفتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا 20 سال سے اگلا سال ہی نہیں آ رہا ہے، جن کا 10 سال سے اگلا ہفتہ نہیں آ رہا ہے، جن کا 20 مہینے سے اگلا مہینہ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی بھائی۔ لوہا گرم ہے، چوٹ لگاؤ، باہر کا ماحول ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں کا۔ آپ یہاں کسی سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں، چلا لگاؤں کہ ہاں، سال لگاؤں کہ ہاں، 7واں لگاؤں کہ ہاں۔ آپ اپنے مقام پہ جاؤ، گھر والوں سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں کہ نہ، رشتہ داروں سے پوچھو میں سال میں جاؤں کہ نہ، بچوں سے پوچھو میں جاؤں کہ نہ۔ بھائی بلال سے مرحوم لاہور کے تھے نا، وہ فرمایا کرتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے۔ جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے۔ یہ مجمع جو یہاں آیا ہے، یہ آیا نہیں ہے، اللہ اس مجمع کو لایا ہے۔ جو آیا ہے اللہ اسے لایا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کیا ہے کہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرنا ہے۔ ایک ساتھی رائے کے اجتماع سے واپس جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی 3 دن اجتماع میں رہے، بیانات سنے، باتیں سنی، اب جا کر کیا کرو گے؟ اب جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ ایک بہت بڑا طبقہ اجتماع پہ آئے اور چلے گئے، اجتماع پہ آئے اور چلے گئے۔ بھائی بات تو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ساتھی اجتماع پہ رائے کہ اجتماع پہ نا ماشاءاللہ ایسے جیسے بہت پرانا ساتھی، میں نے کہا بھائی آپ کا ماشاءاللہ کہاں کہاں سفر ہوا؟ کہتا میرا تو کوئی سفر نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے تو نہیں لگے۔ ارے بھائی چلہ تو لگا ہوگا؟ کہتا نہیں میرا تو چلہ بھی نہیں لگا۔ ارے بھائی سروزے تو لگتے رہتے ہیں؟ کہتا نہیں میں نے تو سروزہ بھی کبھی نہیں لگایا۔ میں نے کہا بھائی اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں میں تو۔ اور بھائی یہ کوئی میلہ توڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کا میلہ جی۔ اور بھائی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کام کو پہچانو بھائی، اپنی حیثیت کو پہچانو بھائی، اپنی ذمہ داری کو پہچانو بھائی۔ ساری دنیا ہماری محنت کا میدان، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کے کلمے کو دنیا میں پہنچانا۔ دین ہوگا تو امن ہوگا، محبتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اور سکون اور اطمینان ہوگا، برکتیں ہوں گی، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، ہاں تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، عرض کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائیں گے راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے اللہ بھی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں۔ او بھائی جانا ہے، جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔
آج کر سکتے کر نہیں رہے، پھر کرنا چاہیں گے کر نہ سکیں گے۔ یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی، ہمیں تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنانا ہے انشاءاللہ بھائی، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اب آئے ہیں ماحول میں، بات سنی ہے، اجتماع سے نکل جانا یہ آسان ہے، واپس گھر جانا اور پھر جو تیار ہو کے آنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، جس سے حلوہ نہ چبتا ہو یہ ہڈی کہاں سے چبائے، جو اجتماع میں آ کر نہ نکلے یہ واپس جا کے کیسے دوبارہ آئے؟ تو یہ سارا مجمع سے گزارش ہے بھائی، یہ سارا مجمع نیت کرے۔ اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ جی 10 لاکھ کا مجمع کہ 5، نہیں، اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ نقد اللہ کے رستے میں جماعتیں نکلیں، یہ پھریں گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں، سب سے توبہ کروائیں۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ۔ تو بولو ہمت کر کے بھائی، نقد کون تیار؟ نقد چلا 4 ماہ نقد، کھڑے ہو جائیں بھائی اپنی جگہ پر بھائی، نقد چلا 4 ماہ، اجتماع سے نکلنا ہے بھائی، اجتماع سے نکلنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ نفس اور شیطان دشمن ہے، نفس اور شیطان دشمن ہے بھائی، نفس اور شیطان دشمن ہے بھائی۔ نقد چلا 4 ماہ، نقد چلا 4 ماہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، نقد چلا 4 ماہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے بھائی، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے بھائی، اپنی اپنی جماعتیں بھی دکھائیں بھائی۔ 3 چلے کی گلاب خان انگورا گوٹ سے 4 مہینے کے لیے، ہاں نسخان کیا کہہ رہا ہوں، چلے 3 چلے کی پوری جماعت ہے ماشاءاللہ، 4 مہینے کے لیے اللہ قبول۔ یہ تو سارا مجمع اٹھ گیا، 9 بج رہے ہیں۔ اچھا جی، اور ایک بات سن لیں کہ ابھی جو تعلیم کے حلقے لگیں گے نا